لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یاجوج اور ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانیاں ہیں. قیامت کے قریب یہ ظاہر ہوں گے. محققین کی اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ دونوں قومیں جو ہیں وہ عجمی النسل ہیں اور ان کے نام بھی عجمی ہیں، اور یہ کہ یہ یافس بن نوح کی اولاد سے ہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا ذکر آتا ہے، حام، سام اور یافس. بعض علماء کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج دونوں ترکوں کے قبیلے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یاجوج تو ترک ہیں اور ماجوج جیل و زیلم سے. بیداری اور ابو سعید اور دیگر مفسرین ان کو یافس کی نسل سے کہتے ہیں. مطلب اس بات کا ایک ہی. بعض کتابوں میں ان کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی آئی ہیں. تورات کتاب پیدائش کے 10ویں باب میں ہے کہ یافس کے 7 بیٹے تھے: جمر، ماجوج، اسی طرح مادی، اسی طرح یونان، توبل، مسک اور تیراس. اس ماجوج کی بابت ہمارا جو ہے وہ معزز معاصرہ لکھتا ہے کہ ماکوک سے معرب ہوا، جس کو عبرانی میں ماغوق کہتے تھے، اور آگے چل کر یہ ثابت کیا ہے کہ گاگ میگاگ، جس کو انگلش میں گوگ میگوگ کہتے ہیں، یہی یاجوج اور ماجوج بن گئے، اور یہ ایک ہی قوم پر استعمال کیے جاتے ہیں. تو مگر اس کی کوئی دلیل نہیں بیان کی گئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یاجوج ماجوج ابتدا میں کسی شخص کا نام تھا، پھر اس کی اولاد پر یہ نام استعمال ہونے لگا. کتاب حزقیل کے 38 باب میں یوں آیا ہے: اور خداوند کا کلام مجھ کو پہنچا اور اس نے کہا، اے آدم زاد، تو جوج کی سرزمین کی ہے اور روش اور مسک اور قوبال کا سردار ہے. اپنا منہ کر اور اس کے برخلاف نبوت کر. یہاں یاجوج کو ماجوج کی سرزمین کا رہنے والا اور روش اور مسلک اور قوبال قوموں کا سردار کہا گیا ہے. بظاہر یاجوج اس ملک اور قوم کو کہا جو جوج بن یافس کی اولاد سے ہیں اور جو بلاد شمال میں رہتے تھے، جن کو آج کل تاتار اور چینی وغیرہ یا ترکستان وغیرہ کے لوگ کہتے ہیں. لیکن اس میں کوئی حتمی رائے ہم قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ان علماء کی، بعض علماء کی تحقیق ہے جو محققین ہیں ارض القرآن میں، لیکن اس پر کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی. اس لیے اکثر لوگوں نے اس بات کو مسترد کیا ہے کہ اس سے مراد چینی ہیں یا ذوالقرنین ہی تھا جس نے دیوار چین بنائی، کیونکہ ہمیں جدید تحقیق کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ دیوار چین کیوں بنائی گئی تھی. یہ پرانا ایک تھاٹ پروسیس ہے جو کئی عرصے سے چلا آ رہا ہے کہ یہ چنگیزیوں کو کہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں. قرآن نے اس بات پر کلام نہیں کیا. قرآن نے بس اتنا کہا کہ ذوالقرنین نے ایک سفر کیا اور پھر سفر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچا جو 2 پہاڑوں کے بیچ تھا. اچھا، ذوالقرنین کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین کے ضمن میں تفصیلاً آپ کو بتا چکا ہوں کہ ذوالقرنین نہ ہی سائرس دا گریٹ تھا اور ذوالقرنین نہ ہی الیگزینڈر دا گریٹ تھا، کیونکہ یہ دونوں میں سے کوئی موحد نہیں تھا، کوئی موحد نہیں تھا، کوئی ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا. یہ سارے کے سارے بت پرست تھے. اچھے لوگ ہوں گے اپنے زمانے میں، لیکن ان کا تعلق اس بات سے نہیں تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتے ہوں کسی کو، مشرک تھے. تو اس لیے ان دونوں پر تو یہ دلالت ہوتی نہیں، اور اس کو تفصیلاً میں آپ سے بیان کر چکا ہوں. تو اگر آپ چاہیں تو خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین کے باب میں تفصیل دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال ذوالقرنین چلا تو وہاں پہنچا جہاں 2 پہاڑوں کے بیچ میں جگہ تھی. تو ادھر کچھ ایسے لوگوں کو پایا جن کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. لا یکادون یفقہون قولا. اس کے بعد وہ لوگ کہنے لگے، قالوا یا ذا القرنین، وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج. تو لفظ ما حرف عطف آیا ہے یہاں پہ. انہوں نے کہا یاجوج اور ماجوج، تو یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک نہیں بلکہ 2 الگ الگ قومیں ہیں. ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یہ دونوں زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. فہل
نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، تو ہم آپ کو اپنی طرف سے کوئی مدد کر دیتے ہیں، مالی مدد کر دیتے ہیں، آپ ایسا کریں ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں۔ تو ذوالقرنین کا یہ تیسرا سفر جو ہے، اس کی کوئی سمت قرآن نے بیان نہیں کی، باقی سفروں کی سمت بیان کی، اس کی سمت کوئی بیان نہیں کی۔ بعض کا خیال ہے کہ شمالی رخ کا دھاوا ہے، کیونکہ زمین کی آبادی اسی حصے میں بیشتر ہے۔ شمال میں فتح کرتے کرتے وہ دو پہاڑوں کی گھاٹی میں پہنچے اور اس میں ایک قوم ملی جو بات نہ سمجھ سکی، تو ترجمان کے ذریعے انہوں نے ذوالقرنین سے قوم یاجوج اور ماجوج کی سرکشی اور فساد کا حال بیان کر کے اس گھاٹی کے بند کرنے کی درخواست کی، جس سے گزر کر یہ دونوں قومیں ان کے ملک میں آ کے قتل و غارت کرتی تھیں، اور اس پر انہوں نے کچھ روپیہ اور پیداوار دینے کا بھی وعدہ کیا۔ ذوالقرنین نے کہا خدا نے مجھے بہت دیا ہے، تم صرف جسمانی مدد کرو، تو ایسا کرو کہ لوہے کے سریے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ لائے۔ جب پہاڑ کی چوٹیوں تک درے کو لوہے اور پتھروں سے چن دیا تو تانبا یا سیسا پگھلا کر ڈال دیا، جس سے وہ دیوار مضبوط ہو گئی۔ نہ تو اس کی بلندی اور چکناہٹ کی وجہ سے یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے تھے، نہ اس میں سوراخ کھود سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ تم پر رحمت الہی ہے، اس کو گرنے کا ایک وقت ہے جو خدا نے مقرر کر رکھا ہے، جب وہ آئے گا تو یہ گر جائے گی، اور پھر یہ لوگ واپس آئیں گے اور یہ باہر نکلیں گے، پھر ان کا سیل رواں روکنے والا صرف خدا کی ذات کی اور کوئی نہ ہوگا۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقت موعود پر یہ دیوار ٹوٹے گی اور قوم یاجوج اور ماجوج اس میں سے ادھر کے ملکوں میں پھر آئیں گے، اور اس قدر ہجوم ہوگا، دھکم دھکا ایک دوسرے پر گرتے پڑتے غول کی طرح امٹ چلے آئیں گے، آ کر فتنہ و فساد کریں گے، قتل غارت کریں گے، کھیتیاں اجاڑ دیں گے، کیونکہ دیوار کا یاجوج ماجوج کا باہر آ کر فساد کرنا بلحاظ ذوالقرنین کے ہزاروں سینکڑوں برس بعد ہوگا، اور یہ زمانہ قیامت کے قریب ہوگا جب یہ یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے تو ہر بلندی سے دوڑے چلے آئیں گے۔ تو تفسیر حقانی میں بھی اس کی پھر تفصیل آتی ہے، اس کو آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں تفسیر حقانی میں۔ اچھا، مغربی سفر سے فارغ ہو کر یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ علماء کا خیال یہی ہے کہ یہ مغرب کی طرف چلے، تو اس لیے میں مغربی سفر کا کہہ رہا ہوں، قرآن نے نہیں بیان کیا ڈائریکشن۔ تو مغربی سفر سے فارغ ہو کر ذوالقرنین مشرقی سفر کا سامان درست کرنے لگا۔ اثناء سفر میں ان قوموں پر بھی گزر ہوا جو زیر حکومت آ چکی تھیں، اور بعض اقوام نے ایک طاقتور بادشاہ سمجھ کر ظالموں کے مقابلے کی فریاد کی، جس کا ذوالقرنین نے اپنی غیر معمولی قوت سے سدباب کیا۔ اس قوم اور یاجوج ماجوج کے ملک میں دو پہاڑ حائل ہیں جن پر چڑھائی ممکن نہیں تھی، تو لہٰذا وہ کیا کرتے تھے کہ بیچ میں جو درا کھلا ہوا درا تھا نا، اس میں سے وہ آتے تھے، کیونکہ پہاڑ بالکل سیدھے تھے اور سیدھے پہاڑوں پر آپ چڑھ نہیں سکتے، تو وہاں سے آ کے لوٹ مار کر کے پھر یہ واپس چلے جاتے تھے۔ تو ذوالقرنین کے غیر معمولی سدباب جو اس نے پیدا کیا ادھر، اس سے اس کی قوت و حشمت ظاہر بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو نکلے گی، اور جب تھی تو وہ قتل و غارت اور لوٹ مار کرتی تھی، اب جب پھر نکلے گی تو پھر یہی کام کرے گی۔ اچھا، یاجوج ماجوج کون ہیں اور کس ملک میں رہتے ہیں؟ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی یہ آہنی دیوار کہاں ہے؟ یہ سوالات ہیں جن کے متعلق مفسرین اور مورخین کے بے تحاشا اقوال ہیں، ہر زمانے میں تحقیق ہوئی اور ایک نیا قول سامنے آیا۔ تو بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم ان عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے۔ اس ضمن میں کعب احبار بھی ایک روایت لاتے ہیں، اور ان کا قول ہے بہرحال، اور امام نووی نے فتاوی میں جمہور علماء سے نقل کیا ہے، ان کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے آدم علیہ السلام پر ختم ہو جاتا ہے، مگر ماں کی طرف سے حوا علیہ السلام تک نہیں پہنچتا۔ گویا وہ عام آدمیوں کی طرح باپ شریک تو ہیں ہمارے، لیکن ماں شریک نہیں ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دجال اکبر جسے تمیم داری نے کسی جزیرے میں قید دیکھا تھا اس قوم کا ہو، جب حضرت مسیح علیہ السلام جو محض ایک آدم ذات خاتون
بی بی مریم کے بطن سے فرشتے کے پھونک مارنے کی وجہ سے پیدا ہوئے، نزول من سما کے بعد دجال کو ہلاک کر دیں گے۔ اس وقت یہ قوم یاجوج ماجوج دنیا پر خروج کرے گی اور آخر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسے غیر معمولی موت مر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طرف ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ پھر لوٹ کر آئیں، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ یعنی جن کافروں کے لیے ہلاک اور غارت ہونا مقدر ہو چکا ہے، وہ کبھی اپنے کفر و عصیان کو چھوڑ کر اور توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ وہ کبھی دنیا میں اس غرض کے لیے واپس بھیجے جا سکتے ہیں کہ دوبارہ یہاں آ کر گزشتہ زندگی کی جو بھی ان کی کمیاں بیشیاں تھیں ان کی تلافی کر سکیں۔ پھر انہیں نجات و فلاح کی توقع کدھر سے ہو سکتی ہے؟ ان کے لیے تو صرف ایک ہی وقت ہے جب وہ دوبارہ توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع کریں گے، مگر اس وقت پشیمانی کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ وہ وقت قیامت کا ہوگا اور توبہ قبول نہیں ہوگی۔ قیامت کے قریب نزول عیسیٰ کے بعد سد ذوالقرنین توڑ کر یاجوج ماجوج جو ہے وہ ان کا لشکر باہر نکلے گا۔ یہ لوگ اپنی کثرت کی وجہ سے تمام بلندی اور پستی پر چھا جائیں گے، جدھر دیکھو انہی کا ہجوم نظر آئے گا۔ ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شدت اور تیز رفتاری سے آئے گا کہ کوئی انہیں روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہوگا۔ یہ معلوم ہوگا کہ ہر ایک ٹیلا اور پہاڑ سے انہی کی فوجیں پھسلتی چلی آ رہی ہیں۔ اچھا، حدیث ترمذی شریف میں ایک حدیث آتی ہے کہ اے مسلمانوں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے نہ لڑو جن کے بالوں کی جوتیاں ہوں گی، ان کے چہرے ڈھالوں جیسے چوڑے چکلے ہوں گے۔ یعنی قیامت سے پہلے تم کو ایسی قوموں سے لڑنے کا اتفاق ضرور ہوگا، اور اس قوم سے مراد ترک اور تاتاری لوگ ہیں، مگر بعض علماء کہتے ہیں کہ یہی یاجوج ماجوج ہیں۔ تو بہرحال اللہ عالم واللہ عالم کیا بہتر ہے۔ علماء اسلام احادیث سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ یہ دیوار قیامت کے قریب ٹوٹ جائے گی اور یہ تار تار ہو جائے گی، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج یہاں سے نکلیں گے، شام وغیرہ کے ملکوں پر حملہ آور ہوں گے، پھر ملکوں میں سخت فساد برپا کریں گے، پھر خدا تعالی کی ایک آسمانی بلا ان سب کو ہلاک کر دے گی۔ اچھا، اگر دیوار چین کے یہ پیچھے ہیں تو دیوار چین توڑنے کے بعد تو انہیں پاکستان اور ہندوستان پر حملہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ شام پر حملہ کریں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دیوار چین کے پیچھے یہ نہیں ہے۔ واللہ عالم وہ دیوار کہاں ہے، اللہ نے چھپا کے رکھی ہے، اور جب وہ ٹوٹے گی تو یہ بلاد شام کی طرف نکلیں گے، پھر مغرب و مشرق فتح کریں گے۔ بہرحال تو اس ضمن میں یہ چند تفصیلات تھیں جو آتی ہیں، اور اس میں علماء کے کئی اقوال ہیں جن کو انشاءاللہ تعالی پھر ہم جمع بھی کریں گے، کہ ذوالقرنین جو ہے وہ اللہ کا کوئی مقبول بندہ ہے، اور وہ بڑا اچھا کوئی جلیل القدر بادشاہ ہے، اور وہ جو دیوار ہے وہ آہنی ہے، اور اس کے دونوں سرے دونوں پہاڑوں سے ملے ہوئے ہیں۔ اس دیوار کے اس طرف یاجوج ماجوج ہیں، اور یہی عام مفہوم نکل سکتا ہے ان باتوں کا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس دیوار میں تھوڑا سا سوراخ ہو گیا تھا، احادیث میں یہ بھی آتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ وہ لوگ ہر روز اس دیوار کو چھیلتے ہیں، اور پھر وہ دیوار اللہ کے حکم سے پہلے کی طرح مضبوط ہو جاتی ہے، مگر قرب قیامت جب وہ چھیلیں گے تو کہیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے آر پار ہو جائیں گے، چنانچہ وہ دیوار پھر نہیں بھرے گی، اگلے دن آئیں گے اس کو توڑیں گے اور باہر آ جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوت باوجود آدمی ہونے کے دیگر آدمیوں سے بہت زیادہ ہے، اور تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ آدمی نسل ہے، یہ جن اور انسان کی ملاپ سے نسل پیدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ آدمی نسل ہے،
اس پہ علماء نے یہ تحقیق کی ہے کہ یہ یافز بن نوح کی نسل ہے، لیکن واللہ عالم قرآن نے اس پر بات نہیں کی۔ اور ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں نکلیں گے، اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بوحی الہی خاص لوگوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، باقی لوگ اپنے اپنے طور پر قلعہ بند اور محفوظ مکانوں میں بند ہو جائیں گے۔ ان روایات کو بھی میں نے آپ سے امام مہدی کے ضمن میں نقل کیا ہے، تو ان میں کچھ تفصیلات میں نے حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تو وہاں آپ ان تفصیلات کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور 10ویں بات اس ضمن میں ہمیں یہ پتہ چلتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہ وہ دفعتاً غیر معمولی موت مر جائیں گے، تو اس حدیث کو بھی میں نے آپ کے لیے جمع کیا ہے، تو آپ اس کو بھی وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلے جو 5 اوصاف ہیں وہ قرآن سے ہیں، اور باقی کے 5 اوصاف جو ہیں وہ احادیث نبویہ سے ہیں۔ تو بس جو شخص ان سب اوصاف کو پیش نظر رکھے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ جتنی دیوار کا لوگوں نے اپنی رائے سے پتہ دیا ہے، یہ مجموعہ اوصاف ان میں سے کسی ایک میں بھی نہیں پایا جاتا، بس وہ خیالات ہیں جنہیں لوگوں نے سمجھا کہ وہی صحیح ہے، لیکن یہ وہ تحقیق ہے جو لوگوں نے کی، بڑے بڑے سمندروں میں گئے، بڑے بڑے زمینوں میں، پہاڑوں میں، ہر جگہ گئے، لیکن اللہ عالم بالصواب کہ وہ دیوار کہاں ہے۔ اللہ کا منشا یہی ہے کہ اسے اللہ ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتے، پھر وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ظاہر ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم اس کو یہیں سے اٹھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔